نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری صفیں اس طرح برابر سیدھی کیا کرتے تھے کہ گویا تیر بھی ان صفوں سے سیدھا کیا جا سکتا تھا، یہاں تک کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صفوں کی برابر کرنے کی اہمیت سمجھ گئے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکل کر تشریف لائے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور تکبیر تحریمہ کہنے ہی والے تھے کہ ایک آدمی کا سینہ صف سے کچھ نکلا ہوا آپ نے دیکھا۔ چنانچہ یہ دیکھ کر پیارے آقا نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، اپنی صفیں سیدھی کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز جب نماز کھڑی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف متوجہ کر کے فرمایا کہ اپنی صفیں سیدھی کرو اور آپس میں مل کر کھڑے ہوں، بے شک میں اپنی کمر کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ سکتا ہوں۔ اور امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفوں کو پورا کر لیا کرو، میں تم کو اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھ سکتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی صفوں کو برابر رکھو، کیونکہ صفوں کو برابر رکھنا نماز قائم کرنے سے ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو ہمارے کندھوں پر اپنا دستے مبارک رکھ کر فرماتے تھے کہ برابر رہو، یعنی صفیں برابر رکھو اور اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور تم میں سے جو لوگ عقل و دانش والے ہیں وہ میرے قریب رہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہوں اور پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہوں۔ حضرت ابو مسعود نے لوگوں کے سامنے یہ حدیث بیان کر کے فرمایا کہ آج تم لوگوں میں اختلاف بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو لوگ صاحب عقل و دانش ہوں وہ نماز میں میرے قریب کھڑے ہوں، پھر وہ لوگ کھڑے ہوں جو ان کے قریب ہوں۔ یہ الفاظ پیارے آقا نے 3 بار فرمائے۔ اور تم مساجد میں بازاروں کی طرح شور شرابہ مچانے سے بچو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام پہلی صف میں آنے میں دیر کرتے ہیں تو پیارے آقا نے ان سے فرمایا کہ آگے بڑھو اور میری پیروی کرو تاکہ وہ لوگ جو تمہارے پیچھے کھڑے ہیں وہ تمہاری پیروی کریں۔ اس کے بعد پیارے آقا نے فرمایا ایک جماعت ہمیشہ پہلی صف میں کھڑا ہونے میں دیر کرتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے فضل سے انہیں پیچھے ہی ڈال دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب ویڈیو کے آخر میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اگر آپ مصروف ہیں تو آمین کہتے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب المصطفیٰ، یا رب الانبیاء، اے ہم گناہ گاروں کو بخشنے والے، اے مریضوں کو شفا دینے والے، اے ڈوبتوں کو نکالنے والے، اے گرتوں کو سنبھالنے والے، اے ساری کائنات کو پالنے والے، تیرے گنہگار سیاہکار بندے تیری بارگاہ سے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے مولا، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ گناہوں سے ہم نے زمین کو بھر دیا ہے۔ اے اللہ، ساری عمر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے ہماری مغفرت کا سوال کرتے رہے ہیں۔ الہ العالمین، ہم پر جہنم کی آگ ٹھنڈی کر دے۔ یا الہ العالمین، گرم موسم میں دوپہر کی دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو مولا کریم جہنم کی آگ کیسے برداشت ہو سکے گی؟
اے اللہ اگر ایئر کنڈیشن روم میں نرم نرم گدوں پر بھی کوئی مچھر ہمیں کاٹ لے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، تو اے اللہ اندھیری قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے برداشت کریں گے؟ اے میرے مولا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے کام تیرے غضب کو بڑھانے والے کیے ہیں، مگر تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے۔ اے میرے مولا ہمیں اپنے قہر و غضب سے محفوظ کر دے، ہمارے ماں باپ کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، ہمارے جسمانی اعضاء کو سلامت رکھنا تاکہ تیری بندگی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، تمام ظاہری اور پوشیدہ بیماریوں سے محفوظ رکھنا، ہمیں اولاد کی آزمائش سے بچانا، ہماری اولاد کو ہمارے لیے قابل فخر بنانا، انہیں دین اور دنیا کی کامیابی عطا فرمانا۔ یا الہ العالمین محشر میں محبوب کی شفاعت نصیب کرنا، پرصراط پر آسانی عطا کرنا۔ اے میرے اللہ جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلا حساب و کتاب پڑوس عطا فرمانا۔ یا الہ العالمین ہمیں جھوٹ، غیبت، چغلی، بد اخلاقی، گالی گلوچ، بدگمانی، بد کلامی، بد اخلاقی، بد نگاہی اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرما، گناہوں کی عادتیں ہم سے نکل جائیں۔ اے میرے رب کریم تیری بارگاہ میں ایک خاص سوال ہے، ہماری خالی جولیوں میں عشق رسول کی خیرات ڈال دے۔ یا الہ العالمین ہم میں کوئی بیچارہ روزی کی وجہ سے پریشان ہوگا، سب کو رزق حلال عطا فرما۔ الہ العالمین نہ جانے کتنے بیچارے قرضدار ہیں جن کی جان پر بنی ہوئی ہوگی، نیندیں اڑی ہوئی ہوں گی، اے میرے اللہ ان کو قرض خواہ پریشان کر رہے ہوں گے، ان بیچاروں کے حال زار پر رحم کرتے ہوئے قرض کی ادائیگی کا غیب سے سامان کر دے۔ مولا کریم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی بیماریاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، قرضداریاں، بے اولادیاں، مقدمے بازیاں اور گھریلو ناچاکیاں دور کر دے۔ یا ارحم الراحمین جادو، بری نظر، حاسدین، شیاطین اور جنوں کے برے اثرات سے محفوظ رکھ، ہماری جائز دلی خواہشات کو پوری فرما۔ یا میرے مولا جو خواہشات، جو ہماری مرادیں جو تیرے سے مانگنا بھول گئے ہیں، یا اللہ ان جائز خواہشات کو بھی پورا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔